بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا جوتا پاک ہے ان کا بیان ہوا، جیسے انسانوں کا جوتا، اسی طرح حلال جانوروں کا جوتا، اس میں گھوڑا بھی شامل ہے، اسی طرح غیر دموی جانوروں کا جوتا، اسی طرح سمندری جانوروں کا جوتا، تو ان تمام کا جوتا پاک ہے۔ اب جن کا جوتا ناپاک ہے ان کا بیان ہے۔ وسور الکلب نجس، کتے کا جوتا ناپاک ہے، اس لیے گوشت ناپاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک اصول بیان کیا، اصول قاعدہ بیان کیا کہ چونکہ جوتے میں لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، تھوک کی آمیزش ہوتی ہے، اور تھوک گوشت سے نکلتا ہے، گوشت سے پیدا ہوتا ہے، تو جن کا گوشت ناپاک ہے ان کا جوتا بھی ناپاک ہے، جن کا گوشت پاک ہے ان کا جوتا بھی پاک ہے۔ اسی طرح کتے کا چونکہ گوشت ناپاک ہوتا ہے اس لیے اس کا جوتا بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم نے پڑھا وعرق کل شیء معتبر بسواری، کہ پسینہ کا حکم جوتے کے پسینے کا وہی حکم ہوگا جو جوتے کا حکم ہوگا، کیونکہ پسینہ بھی گوشت سے پیدا ہوتا ہے، گوشت سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال کتے کا جوتا ناپاک ہے تو اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ یہی حکم تمام حرام جانوروں کا ہوگا، اس لیے کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، تو پسینہ بھی ان کا، تمام حرام جانوروں کا پسینہ بھی ناپاک ہے، ان کا جوتا بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح وسور سباع البہائم نجس، چیر پاڑ کھانے والے جو جانور ہیں، درندے ہیں، تو ان کا جوتا بھی ناپاک ہے، اس لیے گوشت ان کا ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح ان کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا۔ تو یہ تو ان کا بیان ہوا جن کا جوتا ناپاک ہے۔ اب تیسری کیٹیگری بیان کر رہے ہیں مکروہ کی۔ یہ جو حلال سے کچھ مستثنیٰ کیے گئے ان کا مکروہ میں ڈال دیے تیسری کیٹیگری میں، اسی طرح حرام سے بھی کچھ کو مستثنیٰ کر کے مکروہ کی کیٹیگری میں ڈال دیے۔ وسور الحرۃ طاہر مکروہ، بلی کا جوتا پاک ہے مگر مکروہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بلی جو ہے نا حرام جانور ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرۃ سبع، درندہ بھی ہے، تو ناپاک ہونا چاہیے جوتے کو، کیونکہ ہم نے اصول بیان کیا کہ جس کا جو حرام جانور ہے گوشت ناپاک ہے تو اس کا جوتا بھی ناپاک ہے۔ لیکن شریعت نے آسانی کر دی، کیونکہ اس میں اگر ناپاک کہتے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی، پریشانی ہو جاتی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ یہ گھر میں رہنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے بلی کو گھر میں رہنے والی قرار دیا، من الطوافین او الطوافات، تو اس لیے شریعت نے آسانی کر دی، کیونکہ پھر تنگی بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی، بچنا کیونکہ اس سے مشکل ہے، گھروں میں رہتی۔ تو یہی حکم ان تمام حرام جانوروں کا ہوگا جو گھروں میں رہنے والے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح چوہا ہے، اسی طرح چپکلی ہے۔ چپکلی کو تو نہیں ہونا چاہیے گھروں میں، اس کے تو مارنے کا حکم ہے، لیکن بہرحال گھروں میں ہوتا ہے تو اس کا جوتا، ان کا جوتا مکروہ ہے، تو ان کے پسینے کا بھی یہی حکم ہوگا مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاک پانی مل رہا ہے تو اس پاک پانی سے وضو طہارت حاصل کیا جائے، لیکن اگر کوئی پاک پانی نہیں ہے، یہی مکروہ پانی موجود ہے تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بلی میں دودھ میں منہ مارا ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مالدار ہیں اور دودھ لا سکتے ہیں تو اور دودھ لائیں، یہ استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ غریب ہیں اور دودھ نہیں لا سکتے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، مکروہ کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح چوہے نے روٹی میں منہ مارا ہے تو آپ جہاں سے اس نے منہ مارا ہے وہاں سے توڑ کے بقیہ روٹی کھا سکتے ہیں، مکروہ کا یہ معنی ہے، لیکن اگر نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں۔ اسی طرح وسور الدجاجۃ المخلات مکروہ، اب حلال میں سے جو مستثنیٰ ہے وہ بیان کر رہے ہیں تیسری کیٹیگری میں۔ اب مرغی ہے، آزاد گھومنے پھرنے والی جو مرغی ہے، حالانکہ مرغی پاک ہے، اس کا گوشت پاک ہے، اس کا جوتا بھی پاک ہونا چاہیے، لیکن مکروہ ہے اس کا جوتا، اس وجہ سے کہ آزاد گھومنے پھرتی ہے۔ لیکن وہ مرغیاں جو ہر جگہ آزاد گھومتی پھرتی ہیں، نجاست میں منہ مارتی ہیں، غلاظت میں منہ مارتی ہیں، تو ان کا جوتا مکروہ ہے۔ لیکن ایک شخص نے خود اپنے گھر میں مرغی پالے ہیں اور وہ نجاست میں منہ نہیں مارتی، وہ دانہ کھاتی ہے، وہ بیج کھاتی ہے، تو ان کا پھر جوتا مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمام وہ حلال جانور جو غلاظت کھاتے ہیں، نجس میں منہ مارتے ہیں، تو ان کا جوتا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح وکذا سور سباع الطیر، جو چیر پاڑ کرنے والے، جو کھانے والے جو پرندے ہیں، ان کا جوتا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ پرندے ہیں، وہ اڑ کر ہر جگہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، منہ مارتے ہیں، اس لیے تنگی سے نکالنے کے لیے، حالانکہ وہ جو ہے نا حرام ہے، ان کا جوتا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن مشکل سے نکالنے کے لیے شریعت نے سہولت دے دی، تو ان کا جوتا بھی، جو پرندے ہیں حرام پرندے، ان کا جوتا بھی مکروہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن کا جوتا پاک ہے، اگر وہ جانور کوئی ناپاک چیز کھا کر فوراً منہ مار دے پانی میں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، گندگی میں منہ مار کر فوراً کھا لے۔ آخری
وسور الحمار والبغل، گدھے کا اور خچر کا جوتا مشکوک فی مشکوک ہے، اس میں طویل بحثیں ہیں، تفصیل ہے اور کئی روایات ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مشکوک مطہر ہونے میں جوتا گدھے کا اور خچر کا جوتا، لعاب، اسی طرح پسینہ، اسی طرح گدھی کا دودھ پاک ہے لیکن مطہر ہونے میں مشکوک ہے، یعنی اس سے پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں مشکوک ہے۔ لیکن اگر کپڑوں وغیرہ میں وہ جوتا گر جائے، وہ لعاب گر جائے، وہ پسینہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح گدھی کا دودھ ہے، وہ اگر کپڑوں میں گر جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن مشکوک اس کے استعمال کرنے میں، گدھی کا دودھ چائے بنانے میں استعمال کرنے میں مشکوک ہے، یا اسی طرح پانی اس کی طہارت حاصل کیا جائے، اس میں مشکوک ہے۔ تو مشکوک کا معنی یہ ہے کہ اگر پاک پانی موجود ہے تو اسی سے طہارت حاصل کی جائے، لیکن اگر پاک پانی موجود نہیں ہے، وہی مشکوک پانی موجود ہے تو اسی سے وضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے۔